بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع اس میں اللہ کی برکتیں۔ اس سلسلہ میں یہ میرے سامنے بخاری شریف، اس میں حدیث مبارکہ جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، للہ تسعۃ و تسعون اسما، فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نام، ایک کم 100۔ اب یہ نام ہے تو کرنا کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ سنیے گا اب حدیث مبارکہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا يحفظها احد الا دخل الجنہ، جو بندہ ان کو یاد کر لے گا خالق کائنات جل جلالہ نے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ان کو یاد کر لیا تو جنت۔ بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ لکھا، حدیث شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں، کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار تھے اور وہ سب کے سب مشرکین تھے، یعنی وہ مشرک لوگ تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ کشتی سمندر میں تھی، اچانک طوفان آ گیا۔ اب اس کشتی میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب طوفان آیا نا، فقال اصحاب السفینۃ اخلصوا فإن آلیتکم لا تغنی عنکم شیئا، تو کشتی والے نے کہا کہ اب ایسا کرو، خالصتاً تم اللہ رب العزت کو پکارو، کیونکہ جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں وہ اب تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر اس طوفان سے تمہیں کوئی بچائے گا تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں اس طوفان سے بچائے گی، لہٰذا اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ جو خدا مشکل وقت میں ہمارے کام آئے اور مشکل میں جس سے ہمیں پکارتے ہیں، تو حق بنتا ہے کہ خوشحالی میں بھی اس خدا کو پکارا جائے، اس اللہ کو پکارا جائے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا، اِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا، تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا کیا؟ کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا نا، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں یہاں سے بچنے کے بعد میں سیدھا در مصطفیٰ پر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آرزو کی، یہ دعا کی، التجا کی کہ مولا اگر میں یہاں سے بچ گیا اب، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو خدا مشکل میں کام آنا، جسے مشکل میں پکارا جاتا ہے، وہ کہا تھا نا کسی نے کہ کون کہتا ہے کہ خدا یاد نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا یاد نہیں آتا؟ ایک وہی تو یاد آتا جب کچھ یاد نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہ تفسیر کبیر میں امام راضی علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ نقل کیا، انتہائی خوبصورت۔ فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات جل جلالہ ایک بندے سے کہے گا، یا فلان ادخل الجنت بعملک، اپنے ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو۔ اب وہ بندہ نا اپنے شب و روز میں غور کرے گا، اپنے دن کی نیکیاں، دوپہر کی نیکیاں، رات کی، شام کی نیکیوں کو دیکھے گا، تو جب دیکھے گا تو اسے کوئی نیکی نظر نہ آئے گی کہ جس کی وجہ سے جنت مل رہی ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ماذا عملت،
اے مولا وہ کون سا عمل ہے جو میں نے کر لیا ہے کہ اس کی وجہ سے آج میں جنت کا مہمان بن رہا ہوں؟ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتے ہیں انسان تو کام کرتا ہے بھول جاتا ہے، مگر میں بولتا نہیں ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی۔ تو ایک رات سویا ہوا تھا، تو سونے کے دوران تو نے اپنی ایک جانب سے دوسری جانب کروٹ لی، تو فقلت فی خلال ذالک، تو اس وقت تو نے کہا تھا کیا؟ اللہ۔ کروٹ لینے کے دوران تیرے منہ سے یہ نکلا اللہ، تو یہ تیرا عمل مجھے اس قدر پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ عزیز سامعین، یہ ہے کہ اللہ رب العزت، اور یہی تو اسم اعظم ہے۔ پیارے سلیمان علیہ السلام کی قوم کے اس بندے نے اسد بن برخیہ نے کیا کہا تھا کہ اے پیارے سلیمان میں وہ تخت لے کر آؤں گا، اور کب؟ فرمایا آپ کی آنکھ بند ہو کر ابھی کھلے گی نہیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو علماء فرماتے وہ اسم اعظم کو جاننے والا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا نام جو ہے یہ اس قدر برکت والا ہے کہ اس کو یاد کر لے پھر بھی جنت ہے، اگر بندہ سوئے ہوئے اس کو لے لے تو اللہ پھر بھی جنت عطا کرتا ہے۔ تو جو مشکل وقت میں اسے پکار لے اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میں بھی چاہیے کہ یہ زبان جو خالق کائنات جل جلالہ میں دی ہے اپنے ذکر کے لیے، اس زبان سے ہر وقت ہماری خواہش ہو کہ اللہ کا ذکر ہی نکلے۔ کیوں دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائی ہیں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ محبوب کا صدقہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔